أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ان آیات میں یوسف علیہ السلام قید خانے گئے اور وہاں دو لوگ اور داخل ہوئے. بہت سے لوگ تھے لیکن خاص طور سے اس وقت جو ان کے ساتھ داخل ہوئے وہ دو لوگ اور تھے اور کچھ عرصے تک رہے. بعد میں ان دونوں نے خواب دیکھا جس کا ذکر ہوا کہ ایک نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا کہ میں اپنے سر میں روٹیوں کا ٹوکرا لیے ہوئے جسے پرندے کھا رہے ہیں، اور ہمیں اس کی تعویل بتا دیجئے، ہم آپ کو بڑا خیر خواہ، نیک اور تمام صلاحیتوں اور خوبیوں کا مالک آپ کو سمجھتے ہیں، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے. یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتائی، تعبیر آگے آتی ہے، لیکن موقع کو غنیمت سمجھا اور جو انبیاء کا مشن ہوتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، یوسف علیہ السلام نے اس موقع کی تلاش میں وہ بات کہہ دی. اور یہ انسان کی سمجھداری ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں رہے، کس وقت کس کو نصیحت کرنا ہے اور کس وقت کس کو نصیحت نہیں کرنا، کون سا موقع کس بات کا ہوتا ہے، اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے موقع پر نصیحت کرتے ہیں کہ آدمی کا اور موڈ خراب ہو جاتا ہے، بجائے سدھرنے کے اور بگڑ جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ گرم توے پر روٹی ڈالنا چاہیے ورنہ روٹی خراب ہو جائے گی. آدمی کہتا ہے گرم لوہا ہے چوٹ لگاؤ. موقع کے وقت میں جو بات کہی جاتی ہے وہ سونے کی ڈلی ہوتی ہے، یہ کہاوتیں مشہور ہیں. تو کس موقع پر کیا بات کہی جائے یہ بھی ایسے لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے جو لوگوں کو دین کی بات پہنچائیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ اس موقع کی تلاش میں رہیں. اگر انہوں نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا تو کبھی کبھی جو فوائد حاصل ہونا ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. اسی بات کو قرآن پاک میں اس طرح فرمایا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، کہ تم کسی کو اگر اللہ کی طرف بلاؤ تو موعظت اور حکمت اور ان تمام خوبیاں اس کے اندر ہوں. تو اس میں موقع کی تلاش بہت ضروری ہے. یہ دونوں بندے جنہوں نے خواب دیکھا تھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. حالانکہ ایک کو سزا ملی تھی کیونکہ ان پر چارج اور الزام یہ تھا کہ بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی. ایک کا کام پانی پلانا تھا، یعنی پانی مشروبات یہ اس کے ذمے تھا، اور دوسرے کے ذمے کچن میں کھانا پکانا تھا، روٹی وغیرہ. تو زہر دیا گیا اور جب یہ بات معلوم ہوئی، راز فاش ہوا، وہ زہر کی روٹیاں کتے کو یا کسی کو ڈالی گئی، اس نے وہ کھایا مر گیا، تو الزام تو ہو گیا. اب دونوں کو جیل میں ڈالا گیا کہ تحقیق ہوگی، پھر اس کے بعد جو مجرم ہوگا اس کو سزا دی جائے گی اور جو مجرم نہیں ہوگا اس کو رہائی مل جائے گی. لیکن اس وقت دونوں کو جیل میں ڈالا گیا. بہرحال اس بندے کو رہائی ملی جس کا کام تھا مشروبات پلانا، پانی پر سقہ، جس کی ذمہ داری پانی کی تھی وہ مجرم نہیں تھا، اور جس کی ذمہ داری کھانا اور روٹی وغیرہ کی تھی مجرم ہوتا. چنانچہ اس کو آگے ذکر آتا ہے کہ اس کو سزا ملی. بہرحال اگر ایمان لے آئے تھے اور سزا مل بھی گئی، ایمان لے بھی آئے تھے، یہ تعبیر نہیں بلکہ ایمان لے آئے تھے اور سزا مل بھی گئی، تو دنیا میں تو خیر ٹھیک ہے جیسا کیا، لیکن آخرت تو کم سے کم اس کی بن گئی.
تو یہ بات اس لیے کہہ دی کہ ایمان لانے کے بعد یہ کوئی ضروری نہیں کہ سزا نہ ملے، سزا ملنا ایک الگ بات ہے اور ایمان قبول ہونا ایک الگ بات ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے موقع کی نزاکت سے ان دونوں کو نصیحت کی اور بہت بروقت نصیحت کی، اور فرمایا کہ ابھی تمہارا کھانا آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم یہ تمہیں خواب کی تعبیر بتا دیں گے۔ اچھا، فوراً نہ بتا کر کے انتظار کرانے میں شوق اور پیدا ہوتا ہے۔ فوراً بتا دیتے تو وہ شوق نہ ہوتا، تھوڑا سا انتظار کرایا۔ فوراً بتا دیتے تو اتنی اہمیت نہ رہتی، لیکن اس سے پہلے نصیحت بھی کرنا تھی۔ اگر خواب کی تعبیر بتا دیتے پھر نصیحت کرتے تو وہ تو خواب ہی میں اپنا مگن ہو جاتے کہ یہ تعبیر ہے، جس کے لیے خوشی تھی وہ خوش ہوتا، جس کے لیے غمی ہے وہ غم کرتا، پھر آگے کی بات ہی نہ سنتا۔ تو اس موقع کو یوسف علیہ السلام نے غنیمت سمجھا، اس بیچ کے جو وقت ہے اس کو کہ تھوڑا سا انتظار بھی کروا لیا۔ انتظار کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے موقع کی تلاش میں فرمایا کہ ابھی کھانا آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم تم کو بتائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں جو کچھ بھی بتاؤں گا اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں، بلکہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے جو بھی مجھے علم ملا۔ ایک تو اللہ کے وجود، اللہ کی وحدانیت ان کے دلوں میں اسی چیز سے ڈال دیا کہ میں تمہیں بتاؤں گا بالکل سٹیک بات ہوگی، صحیح ہوگی، لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوگی۔ پھر فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ایسے لوگوں کو دین و مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہاں حساب کتاب ہونا ہے۔ تو جنہیں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ، تو ایسے لوگوں سے میرا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ وہاں زیادہ تر لوگ مصر میں ایسے ہی تھے، لیکن باقاعدہ اعلان کر دیا کہ اب اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ہم ایسے لوگوں پر ایمان، ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی ساتھ نہیں، کوئی ہمارا تعلق، ہماری دوستی ایسے لوگوں سے نہیں ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور در حقیقت یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب پھر آپ کس چیز کو ماننے والے ہیں، آپ کون سا مذہب ماننے والے ہیں؟ چنانچہ اپنے عقیدے اور مذہب کا اظہار کیا، فرمایا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے جو ملت اختیار کی وہ اپنے آبا و اجداد کی، ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی علیہم السلام۔ اس سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ نام اس زمانے میں لوگ جانتے تھے، ورنہ اگر نام نہ جانتے ہوتے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں ابراہیم پر، تو وہ کہتے ہیں ابراہیم کون ہے، یہ اسحاق کون ہے، تو وہ ان کو باؤنس ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ ابراہیم کون ہے، اسحاق کون ہے، تبھی یوسف علیہ السلام نے ان کا حوالہ دیا کہ میرے آبا و اجداد ہیں، جن کی سنہری تاریخ موجود ہے مصر کے اندر، لوگ جانتے ہیں بنی اسرائیل کو اور اس پوری تاریخ کو، یہ میرے آبا و اجداد تھے۔ ما کان لنا، اچھا یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ بنی اسرائیل میں اسماعیل علیہ السلام نہیں آتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو ہیں، لیکن بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چلا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلا، اس لیے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا۔ اسحاق علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام سے وہ سلسلہ چلا لیکن اسماعیل علیہ السلام سے قریش ہیں، مکہ والے ہیں، تو اس لیے ان کا نام نہیں لیا، کیونکہ وہاں کے لوگ ان کو نہیں جانتے تھے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یہ توحید کی عظمت بیان کیا کہ میں اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کرتا، کسی کو بھی میں شریک نہیں کرتا۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر اور تمام انسانوں پر، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے موقع اور مناسبت سے ایک ان کے سامنے تقریر کر دی اور اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا، شرک سے برات کا اعلان کر دیا، اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کی روح پھونک دی۔ اس کے بعد آگے اور سائیکلوجی طور پر، عقلی طور پر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی
اپنے مدعا کو رکھنے کے بعد اپنی بات کو رکھنے کے بعد ضرورت پڑتی ہے کہ انسان کو عقلی طور پر بھی سمجھایا جائے. چنانچہ قرآن پاک میں بھی اس کی مثال ہے، لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس روئے زمین پر کئی خدا ہوتے تو دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا. یہ عقلی دلیل ہے. کئی منٹ ہو گئے؟ ٹائم نہیں دیکھا، 10 ہو گئے. خیر، تو یہ عقلی دلیل پیش کی. عقلی دلیل کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح عقلی دلیل پیش کی، وہ انشاءاللہ پھر